اے یروشلم کے لوگو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور وہ ہمیں دوبارہ ہدایت دے گا۔ کیا اللہ اس سب کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یا اللہ، یہ شہر کتنا ویران ہو گیا ہے، تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ یا الہی، یہ تیری رحمت ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، گلیاں سنسان تھیں اور ہر طرف ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھیں جیسے یہاں کبھی زندگی تھی ہی نہیں۔ یروشلم جو کبھی عبادتوں کی آواز سے گونجتا تھا، آج ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھتیں، بکھرے پتھر، جلے ہوئے گھروں کی راکھ اور ویرانی ایسی کہ دل کانپ اٹھے۔ اسی اجڑے شہر کے راستے پر ایک مسافر دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ برسوں بعد اپنے شہر لوٹے تھے، مگر یہ وہ شہر نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ تو ایک لاش بن چکا تھا، ایک ایسا شہر جس کی روح نکل چکی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچپن کی گلیاں، اپنے لوگوں کے گھر، عبادت کی جگہیں سب مٹی میں مل چکی تھیں۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، تھکے ہوئے، غمزدہ، دل ٹوٹا ہوا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، تو اس مری ہوئی بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال شک کا نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی۔ پھر اچانک ہوا رک گئی، وقت تھم گیا، پرندے خاموش ہو گئے، زمین ساکت ہو گئی، اور اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ ایک لمحہ گزرا، مگر وہ لمحہ 100 سال پر پھیل گیا۔ 100 سال، نسلیں بدل گئیں، بادشاہ بدل گئے، بچے بوڑھے ہو کر مر گئے، شہر دوبارہ آباد ہونے لگا، کھنڈہر پھر گھروں میں بدلنے لگے، مگر ایک شخص اسی پیڑ کے نیچے خاموش پڑا رہا۔ پھر ایک دن اللہ نے فرمایا، اٹھو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں۔ انہیں لگا جیسے ابھی کچھ پل پہلے سوئے تھے۔ سورج ویسا ہی تھا، پیڑ وہی تھا، ہوا ویسی ہی تھی۔ اللہ نے پوچھا، کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے حیرت سے کہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا گیا، نہیں، تم 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ یہ سن کر ان کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اپنے کھانے کو دیکھو۔ وہ کھانا بالکل تازہ تھا، نہ بدبو، نہ خرابی، نہ کوئی بدلاؤ، جیسے وقت نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ پھر فرمایا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ وہ گدھا اب صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آیا جسے دیکھ کر روح کانپ جائے۔ ہڈیاں ہلنے لگیں، ایک ایک ہڈی اپنی جگہ جڑنے لگی۔ پھر ان پر گوشت چڑھا، چمڑی آئی، سانس آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا زندہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے آنسو بہنے لگے، دل کانپ اٹھا، زبان لڑکھڑا گئی۔ انہوں نے کہا، میں جان گیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر وہ شہر کی طرف بڑھے، مگر شہر بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے، کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا۔ وہ اپنے گھر پہنچے، وہاں ایک بوڑھی اندھی عورت بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ خضر کا گھر ہے؟ عورت رو پڑی، کہنے لگی، ہاں، مگر خضر تو 100 سال پہلے گم ہو گئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں ہی خضر ہوں۔ عورت کانپ گئی، بولی، اگر تم واقعی خضر ہو تو دعا کرو، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے
उस औरत की आंखों में रोशनी लौट आई। वो चीख उठी, ये खिज्र हैं, ये वापस आ गए हैं। लोग दौड़ते हुए जमा हो गए। हैरत, आंसू, डर, खुशी सब एक साथ जमा हो गए। 100 साल पहले गुम होने वाला शख्स आज उनके सामने खड़ा था। यह सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं थी, यह अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। यह कहानी आज भी हमें पुकारती है। अगर तुम्हारी जिंदगी टूट गई है, अगर उम्मीद मर गई है, अगर सब कुछ खत्म लगता है, तो याद रखो, जो रब एक मरे हुए शहर को जिंदा कर सकता है, वो तुम्हारी मरी हुई उम्मीदों को भी जिंदा कर सकता है।